24 نمبر میں آگے مزید حضرت مصنف سے مہر مثل کو بیان کر رہی، جو ہم بار بار کہتے ہیں یہاں پر اس باب میں کہ مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر کا معنی ہے تو مہر، مثل معنی مانند، کس کی طرح، کس چیز کے مانند ہو، تو یہی بیان کر رہے کہ مہر مثل جو ہم بار بار کہہ رہے مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کو اس جیسا مہر دیا جائے گا جیسا اس کی بہنوں کو، پھوپھیوں کو اور جو چچا زاد بہنیں ہیں نا ان کو دیا جاتا ہے، جو خاندان کی خواتین ہوتی ہیں نا ان کی طرح مہر دیا جائے گا۔ قول یہی کہہ رہے، ومہر مثل یعتبر بأخواتها ہے، اس کی بہنوں کے مہر کے ساتھ معتبر ہو گیا، یعنی اسی کی طرح ہوگا، وعماتها پھوپھیاں، وبنات اعمامها چچا زادیاں۔ لقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود سے نے یہ کہا تھا کہ لہا مہر مثل نسائها، جو اس کے خاندان والی خواتین ہوتی ہیں نا انہی کی طرح مہر ہوگا، لا وقص فیہ ولا شطط، نہ نقصان ہوگا اس سے کہ اس سے کم کر دینا، زیادتی ہوگی یعنی اس پر نہیں بڑھایا جائے گا۔ وہن یہ کون ہوتی ہے؟ وہن اقارب الاب، یہ وہ خواتین ہوتی نا جو ابا جان کی کیا ہو، رشتہ دار و قریب ہو، ابا جان کے ساتھ ان کا کیا ہو، رشتہ ہو۔ لأن الانسان من جنس قوم بھی، کیونکہ انسان بھی اپنے ابا جان کی قوم کے جنس سے ہوتا ہے۔ وقیمت الشیء انما تعرف بالنظر الى قیمت جنسه، اور کسی چیز کی قیمت ہم کب معلوم کرتے ہیں کہ اس کی جنس کی چیز دیکھی جائے نا، اسی سے ہم اس کی قیمت معلوم کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو مذکورہ خواتین نا، بہنیں وغیرہ، چچا زاد بہنیں اور پھوپھیاں، ان کے ساتھ معتبر ہے۔ ولا يعتبر بأمها وخالتها، اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ اعتبار نہیں ہوگا، اذا لم تکونا من قبیلۃ، جب اس کی قبیلے کے نہ ہو بلکہ کسی اور قبیلے کے، لما بینا پہلے بیان کیا کہ اقارب الاب کا اعتبار، یہ تو اقارب الاب نہیں ہے، یہ تو اقارب الام ہے۔ فإن كانت الام من قوم ابيها، اگر ماں اس کی ابا جان کے قوم خاندان سے ہو، بإن كانت بنت عمه مثلا، اس کی کیا ہو، چچا زاد بہن ہو، فحین یعتبر بمہرها، پھر اس کی مہر کے اعتبار ہوتا ہے، لما انها من قوم ابيها، کوئی بھی ابا کے ابو کی قوم سے ہیں۔ آگے کہہ رہے کہ یہ مہر مثل جو ہے نا، اس میں ہم جو کہہ رہے کہ مثلا اس خاتون کا مہر فلاں کی طرح، مثلا زیدہ کا جو مہر مثل ہے کس کی طرح ہوگا، زینب کی طرح ہوگا، سلمہ کی طرح ہوگا، نعیمہ کی طرح ہوگا، تو وہ برابر بھی ہونی چاہیے۔ کس چیز میں یہی کہہ رہے، وَيَعْتَبَرُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَنْ تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، کہ مہر مثل دو خواتین کا اس وقت ایک جیسا ہوتا ہے کہ جب وہ کیا ہو، عمر میں برابر ہو۔ اگر ایک کیا ہے اس کی چچا زاد بہن ہے لیکن عمر میں کیا تھی، زیادہ تھی جب اس کی شادی کی گئی، اور یہ کیا ہے، جوان ہے، تو جوان کا جو مہر ہوتا ہے ذرا زیادہ ہوتا ہے، عمر رسیدہ کا کم لوگ دیتے ہیں۔ والجمال، جمال میں بھی برابر، والمال، مال وغیرہ میں خاندان کے اعتبار سے مالدار ہو، یا ایک جیسے فقیر ہو، ایک جیسے معتدل ہو۔ والعقل، عقل میں بھی ایک جیسے ہو، ایسے نہ کہ کیا ہو، زیادہ تعلیم والی ہو، زیادہ تہذیب عقل علم والی ہو، اور دوسری کم ہو سمجھ وغیرہ میں۔ والدین، دین کے اعتبار سے کہ دین کیا ہو، ایک و دیانت بھی ان میں ایک جیسی ہو، ایک علاقے کی ہو اور ایک زمانے کے۔ لأن مہر مثل اختلاف اختلاف هذه الاوصاف ہے، کیونکہ مہر مثل بھی ان اوصاف کی وجہ سے تو بڑھتا گھٹتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کیونکہ ایک میں جمال نہیں، دوسرے میں جمال ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جمال والی کے ساتھ غیر جمال والی کا تساوی برابری نہیں ہوتی۔ وَكَذَا يَخْتَلِفُ اخْتِلَافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ، اس طرح سے جو شہر وغیرہ ہے، علاقہ ہے، اسے بھی بدلتا ہے۔ یہ لڑکی پہاڑی ہے اگرچہ اس کی چچا زاد بہن ہے، یہ کیا ہے، شہری ہے۔ قال آگے کہہ رہے کہ وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي أَيْضًا فِي الْبَكَارَةِ، بکارت میں بھی معتبر ہے کہ ایک باکرہ ہے دوسری سیبہ ہے۔ لَنْ يَخْتَلِفُ بِالْبَكَارَةِ وَالسُّيُوبَةِ، کہ مہر مثل یا مطلق مہر جو ہے بکارت و سیوبت سے زیادہ کم ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ صَحَّ زَمَانُ، اگر ولی نے کہا کہ میں مہر کا ضامن ہوں، میں کفیل ہوں، بس میرے ذمے، تو یہ ضمانت لینا اور اپنے اوپر ڈالنا صحیح ہے۔ لأنه اہل التزام ہے، کہ کیا ہے، التزام کا اہل ہے۔ وقد اضاف الى ما يقبله، اور مہر کو ایسے
مہر کس طرح سے مضاف کیا ہے کہ وہ قبول کر رہے اس ضبط کو فیصح ہو تو یہ زمان لینا درست ہوگا۔ پھر بیوی کو اختیار ہے، یہ جو لڑکی جس کے لیے ضمانت لی تھی کہ اپنے خاوند سے مطالبہ کرے مہر کا، مثلا 50,000 تھا، یا اس ولی سے کرے جس نے کہا تھا کہ مہر کا میں ضامن ہوں۔ جب اس نے ضمانت لی ہے تو دینا ہوگا۔ ثم المرأة بالخیار ہے، اب خاتون کی اختیار ہے فی مطالبت زوجہ ہے تو زوج سے وہی 50,000 مانگے، اور ولیہ ہے یا ولی سے مانگے، اعتبار میں سائر الکفالات کی بھی ضمانت تمام کفالاتوں پر کیا ہے قیاس ہے۔ ہاں پھر ولی جو ہے دے رہے نا، وہ ضمانت اس لیے لے رہے کہ خاتون کو کیا کر دے، اعتماد دے۔ اگر وہ مفت میں چھوڑ دے کہ چلو بس یہ میری طرف سے ہو گیا ہیبے کے طور پر تو الگ بات ہے، اگر بدلے کے طور پر زوج کی طرف سے دے رہا ہے تو پھر آگے زوج سے وہ مطالبہ کرے۔ ویرجع الولی، جب ولی وہ مہر خاتون کو دے دے اس کے بعد رجوع کرے گا زوج پر، اذا ادى علی الزوج ان کا نبی امر، اگر اس کے مشورے وغیرہ حکم سے تکما ہوا رسم فی الکفالہ، جیسے کفالت میں ہی قانون و دستور ہے۔ وکذلک یصح هذا الضمان وان كانت الزوج صغیرہ، یہی زمان درست ہے جب لڑکی کیا ہو چھوٹی ہو۔ بخلاف اذا باع الاب مال الصغیر، بخلاف اس صورت کے کہ اگر ابا جان نے اپنے چھوٹے بیٹے کا مال خرچ کیا، فروخت کیا یا لگایا کسی چیز میں، بیع وغیرہ کیا، وضمن الثمن، پھر ثمن کی کیا دے رہے، ضمانت دے رہے کہ چلو بیچ دو یہ تیرا جو اسکوٹر ہے اس کے پیسے میں نے دینے ہیں، تو اس صورت میں نہیں ہوگا، کیونکہ بیع میں جو ہے نا مطالب و مطالب آدمی نہیں بن سکتا کہ دونوں ڈیوٹی سنبھال لے۔ لأن الولی سفیر و معبر فی النکاح، وہ پر تو نکاح میں صرف سفیر تو صرف تعبیر کر رہا تھا، وفی البیع عاقد و مباشر، بیع میں تو یہ عقد کر رہے بذات خود ڈائریکٹلی کر رہا ہے، حتی ترجع العہدۃ علیہ، ذمہ داری تو اس پر آتی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ضمانت خود بھی دے رہے اور خود اس چیز کو بیچ رہے، والحقوق الیہ، بیع کے حقوق بھی اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ ویسے ابراء عند ابی حنیفہ محمد رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک یعنی طرفین کے نزدیک اگر وہ مشتری کو بری کرنا چاہے تو بری بھی کر سکتے، ویملک قبض و قبض ثمن کا مالک بھی بنتے بعد بلوغی، بالغ ہونے کے بعد۔ فلو صح الزمان، اگر ہم کہہ دیں کہ چلو زمان اس کا صحیح ہے، یسیر الضامن لنفسہ، یہ تو خود کے لیے ضامن بن رہے۔ پھر وہ جو آگے کی بات گزر گئی کہ اگر ایک ابا جان وہ کیا کرے، مال وغیرہ قبض کرے تو الگ چیز ہے۔ وولایت قبض المہر للاب، اور ابا جان کا اپنی بیٹی وغیرہ کے مہر کا قبض کرنا بحکم الابوۃ، وہ اس وجہ سے کہ اس کے ابو ہے، لا باعتبار انه عاقد، عاقد نہیں معبر ہے صرف۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ دیکھ نہیں رہے، اس سے ذرا اندازہ لکھیں انه لا يملك القبض بعد بلوغ، اگر وہ لڑکی بالغ ہوتی نا، صغیرہ کا جو باپ ہے، اور وہ لڑکی بالغ ہوتی بعد میں، تو کیا بالغہ کا جو مہر ہے وہ لے سکتے، جب تک اجازت امر نہ ہو نہیں لے سکتا۔ تو جب ایسا نہیں ہے، فلا یصیر ضامنا لنفسہ، تو اپنے لیے ضامن نہیں بن رہا، اس لیے وہاں پر ضمانت دے سکتا ہے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے کہ یہ مہر جو یہ خاتون کا حق ہے، جب تک یہ حق اس کو وصول نہ ہو جائے وہ خاوند کو جماع سے روک سکتی ہے، باہر نکالنے سے، کسی اور جگہ لے جانے سے روک سکتی ہے۔ قال کہہ رہے وللمرأة، خاتون کے لیے جائز ہے ان تمنع نفسہا، کہ خود کو روک دے، حتی تاخذ المہر، جب تک مہر نہ لے، وتمنعه ان یخرجها، ادھر ادھر سفر میں لے جانے سے بھی روک سکتی ہے، یسافر بها لیتعین حقها فی البدل، تاکہ بدل جو مہر اس میں حق متعین ہو جائے، کما تعین حق زوج فی المبدل، جیسے منافع بضاع میں مبدل جو ہے نا اس میں تو خاوند کا حق متعین ہو چکا ہے، اس نے خود کو سپرد کیا ہے، بیوی کیا ہے، مقبوضہ محتبسہ ہے اس کے پاس، مسار کالبیع، بیع کی طرح ہے۔ آگے کہہ رہے کہ جب تک خاوند نے پورا مہر نہ دیا ہو، نہ آدھا دیا ہو، کچھ حصہ دیا ہو، اس وقت تک خاوند بیوی کو سفر سے نہیں روک سکتا، گھر سے ضرورت کے لیے نکلتے وقت نہیں روک سکتا، گھر والوں کی زیارت کے لیے اگر جانا چاہتی ہو نہیں روک سکتا، جب تک مکمل مہر نہ دے۔ ولیس للزوج، خاوند کے لیے درست نہیں، ایمنع من السفر، سفر سے اسے روک دے، والخروج من منزلہ، یا گھر سے نکلنے سے، وزیارت اہلہ، خاندان والے کے پاس جانے کے لیے، زیارت کے لیے، حتی یفیہا المہر کلہ، جب تک پورا مہر نہ دے، ای المعجل، جو معجل ہے، ان حق الحبس، کہ بیوی کو روکنے کا جو حق ہے،
اس لیے ہوتا ہے کہ الاستیفاء المستحق کہ مستحق اسی پورا لیا جائے، ولیس له حق الاستیفاء قبل الایفاء، اور خاوند کو حق استیفاء حاصل نہیں ہے جب تک ایفا نہ کرے، پہلے مہر پورا دے پھر اس سے کہے کہ اب میرے لیے تم کیا ہو جاؤ، رکی رہو۔ یہ تو مہر معجل کی بات تھی نا، وَلَوْ كَانَ الْمَهْرُ كُلُّهُ مُعَجَّلًا، اگر پورا مہر معجل تھا، کہاں تھا 50,000 ہے وہ دوں گا 3 مہینے بعد، معجل کچھ بھی نہیں تھا، تو لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، پھر وہ خود کو شوہر سے نہیں روک سکتی، خود کو منع نہیں کرے گی بلکہ شوہر کو تمکین دے گی، کیونکہ لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّأْجِيلِ کہ بیوی نے خود اپنا حق ساقط کیا، کس طرح کہ معجل کر دیا، معجل نہیں ہے فی الحال نہیں ہے نقد بلکہ مدت کے بعد ہے، تو اس مدت تک یہ نہیں روک سکتی، کما فی البیع جیسے بیع میں ہوتا ہے۔ مفی خلاف ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ آگے کہہ رہے وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اگر خاوند نے اس سے نکاح کیا کس صورت میں کہ خاتون جو ہے خود کو اور جب تک مہر معجل وصول نہ کیا ہونا خاوند کو روک دے گی، اگر اسی صورت میں خاوند نے دخول کیا تو یہی جواب ہے۔ وقال سیبان کہتے کہ لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، ابھی خود کو نہیں روک سکتی۔ والخلاف فی ما ذکر دخول برضاها، یہ اختلاف صاحبین اور امام سے کی نزدیک اس صورت میں ہے کہ جب دخول بیوی کی رضامندی سے ہوا ہو، وہ خود رضی تھی، حتی لو کانت مکرہا، اگر زبردستی اس سے خاوند نے جمع کیا، مہر نہیں دیا ہے اور جمع کیا، او کانت صبیۃ یا وہ چھوٹی تھی کسی بھی وجہ سے اس سے کیا یا نہیں روک پا رہی تھی یا سمجھ نہیں رہی تھی ان باتوں کو، او مجنون یا پاگل تھی، تو لا يسقط حقها فی الحبس بالاتفاق، پھر بالاتفاق اس کا حبس والا جو حق ہے نا ساقط نہیں ہوگا، پھر بھی خود کو خاوند کو روک سکتی ہے، اسی طرح سے کسی جگہ لے جانے سے روک سکتی ہے۔ وَلَهَذَا الْخِلَافِ، اسی مسئلے پر بنا کرتی ہوئی یہ بھی خلاف ہے کہ الخلوۃ بها برضاها، اگر رضامندی کے ساتھ وہ شوہر کے ساتھ خلوت کر گئی تو حق ساقط ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا، اسی پر مبنی ہے استحقاق النفقہ، نفقے کا مستحق ہونا، نفقے کا جو استحقاق ہے کہ جس وقت بیوی شوہر کو اپنے پاس جانے نہیں دے رہی وہ مستحق نفقہ ہوگی، نفقہ دے گا، کیونکہ یہاں پر حق کی وجہ سے وہ رک رہی ہیں، لیکن اگر حق مل چکا ہو پھر وہ ایسا کرے گی تو پھر نفقہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس صورت میں وہ ناشزہ شمار ہوگی۔ آگے کہہ رہے کہ لہما، صاحبین کا مذہب و دلیل ہے کہ ان المعقود علیہ کلہ قد صار مسلما الیہ بالوطیۃ الواحدۃ وبالخلوۃ، کہ جب ایک مرتبہ اسی وطی کی گئی یا خلوت ہو گئی، اب جو معقود علیہ منا پہ بزا وہ خاوند کو سپرد ہو گیا، مسلم ہو گیا، ولہذا یتأکد بها جمیع المہر، اس لیے تو اسے پورا مہر موقع ہو جاتا ہے، اگر طلاق پڑ جائے تو پورا مہر دینا ہوتا ہے، فلم يبق لها حق الحبس، اب یہ حبس کا حق نہیں رکھتی، کل بائی جیسے بائی ہوتا ہے، اذا سلم المبیع جب مبیع دے دے۔ وَلَهُ، امام سے کہتے کہ نہیں، انها منعت منه ما قابل بالبدل، کہ وہ روک رہی ہے اس چیز سے جو بدل کے مقابل ہے، وہ کیا چیز منافذ ابزا، اور یہ پر جو ایک مرتبہ وطی ہو گئی ہے تو اس سے وہ حق ساکت نہیں تھا، کیونکہ لأن کل وطیت تصرف فی الوضع المحترم، ہر مرتبہ وطی کرنا کیا ہے یہ محل محترم میں ایک تصرف ہے، فلا یخلع عن العوض، ہر مرتبہ وطی عوض سے خالی نہیں، چلے ایک مرتبہ تو خالی گئی وہ وطی، یہ جو دوسری مرتبہ کی جا رہی ہے تو عوض سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ابانۃ لخطرہ، اس مقام کے شرف کے ظاہر کرنے کے لیے، شرف کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ کہیں کہ نا کہ ایک وطی سے وہ بات بس موقع ہو گئی یا مہر بھی پورا واجب ہو رہے تو الگ بات ہے۔ والتعقد بالواحدہ، ایک وطی سے مہر کا موقع ہو جانا، لجہالت ما وراءہا، وہ تو بعد والی حالت کا پتہ نہیں ہے، مجہول ہے کہ اب کیا پیش ہونے والا ہے، فلا يصلح مزاحما للمعلوم، تو مجہول جو ہے معلوم کے مزاحم نہیں ہو سکتا، ثم اذا وجد وطی آخر، جب دوسری وطی بھی پائی جائے، وصار معلوم جائے، تحققت المزاحمہ، تو مزاحمت پائی جائے گی، معنی اب اگر دوسری مرتبہ بھی وطی کی گئی تو اب اس کا حق حبس ختم ہوا، وسوار المہر مقابلا بالکل، تو مہر سب کے مقابل ہو گیا، کالعبد اذا جنى جنایتا، جیسے غلام جنایت کرے، یدفع کلہ بها،
پورا غلام اس میں دیا جائے. ثم اذا جنا اخرى پھر وہ دوسری مرتبہ جنایت کرے اخرى پھر کر یتبع بجمیعها سب میں دیا جاتا ہے پھر وہی غلام. یہ نہیں کہا جاتا کہ اب اس کی جگہ کوئی اور دو کچھ اور دو. آگے کہہ رہے وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا جب خاوند بیوی کو پورا مہر دے دے نقلها إلى حيث شاء اب جہاں لے کے جانا چاہتا ہے کسی اور شہر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. لقول تعالی اللہ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسکنوہن من حیث سکنتم جہاں تم رہنا چاہتے ہو بسنا چاہتے ہو وہاں پر بساؤ وہاں رہائش اختیار کرو. وقیلا اور یہ جو بعض علماء کہتے ابو جعفر سے فقیہ ابو لیث سے کہ لا یخرج الی بلد غیر بلدہا اس علاقے میں نہیں لے جائے گی جو کیا ہو اجنبی ہو بالکل. لأن الغریبۃ تؤذى یا تؤذى یا تؤذى صحیح ہے کہ وہ جو اجنبی ہوتی ہے نا مسافر ہوتی ہے کسی جگہ اس کو تعلقات نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے اس کو اذیت ہوتی ہے وحشت ہوتی ہے دوری کی وجہ سے اقارب سے دور ہو جانے کی وجہ سے اس کو انس نہیں ملتا نا تو اس لیے دور نہیں لے جا سکتا. وفی قرى المصر القریب لا تتحقق الغربہ ہاں شہر کے مضافات میں پینا میں قریب گاؤں میں تو اس سے اجنبیت دوری ثابت نہیں ہوتی.